میرے حضرت شیخ مدنی کا تذکرہ آپ نے سنا، اور میری تو زبان کبھی تھکتی نہیں ہے حضرت شیخ کے بیان کرتے کرتے پورے پاکستان میں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آخر ان میں کیا چیز تھی کہ ہم تھکتے نہیں ہیں بات کرتے کرتے، کہ جیسے فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو۔ کیا ان کے چہرے میں کشش، ان کی ادا میں، ان کے الفاظ میں، ان کی جھکی گردن میں، ان کے عصا میں، ان کے لباس میں، ان کی گفتار میں، چال میں، مراقبے میں، ذکر اذکار میں، جو ہم نے دیکھا وہ میری عمر بہت تھوڑی تھی، 6-7 سال کی، لیکن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز موجود ہے، میں کوئی بھی نہیں بھولا۔ میرا عقیقہ بھی میرے مرشد نے مدینہ منورہ میں فرمایا، کیونکہ میں 4 بیٹیوں کے بعد میری والدہ بہت ہی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتی تھی، 15 پارے تلاوت روزانہ فرماتی تھی، اور کوئی نفل نہیں چھوڑے، اور رو رو کے بیٹے کی تمنا رکھتی تھی، اور منت مان رکھی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو نام محمد احمد رکھوں گی۔ تو میرے والد بہت خوش ہوئے۔ سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو معاج شریف کی طرف نہیں گئے، مسجد نبوی داخل بھی نہیں ہوئے، سیدھے اپنے شیخ کے پاس چلے گئے۔ درویشیہ میں ہم نے گھر کی زیارت کی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاضری دے آئے ہو؟ میرے والد صاحب نے فرمایا نہیں، کہ میرا مرشد مجھے اجازت دے گا تو میں سلام پڑھنے جاؤں گا، وگرنہ نہیں جاؤں گا۔ ادب دیکھیں اپنے شیخ کا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مت جانا، میرے والد صاحب سے فرمایا مت جانا۔ بس میرے والد صاحب فرماتے ہیں میری جان نکل گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ میں نے کہا میں اتنی عیب والا ہوں، خطا کار ہوں، کہ میرے مرشد جو صاحب نظر ہیں مجھے روک لیا کہ حاضری نہ دینا۔ فرماتے ہیں میں باب عمر میں جا کے رونے بیٹھ گیا، اور 3 دن تک میرا کھانا پینا ختم ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور روزانہ تلاوت تلاوت تلاوت، نفل، توبہ توبہ۔ 3 دن روزانہ حضرت بھی آئیں، مجھے دیکھیں کہ میں پڑا ہوا ہوں دروازے میں، آگے چلے جائیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر آگے چلے جائیں۔ ہر نماز حضرت کی عشاء کے بعد تیسرے دن میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر آگے آگے مرشد تھے، پیچھے پیچھے میرے والد صاحب تھے۔ مجھے والد صاحب نے وہ جگہ دکھائی جہاں حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ پلر کے پاس ٹھہر کے سلام پیش فرمایا، اور میرے والد صاحب کو اپنے پیچھے ٹھہرا کے حاضری دلوائی۔ تو جب واپس آئے تو باب عبدالعزیز تھا غالباً، جہاں حضرت ابھی مراقبہ بھی کرتے ہیں، وہاں بیٹھتی ہے جماعت پوری۔ اسی دروازے کے باہر قبریں تھیں، سیدنا عبداللہ نبی اسلام کے والد ماجد، اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے، ان کی قبریں کھلی ہوئی تھی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عرب کے علماء نے، شیوخ نے جمع بلایا کہ قبریں ہم نے کھول دی ہیں، اب ان حضرات کو قبروں سے باہر لانا ہے، ہم میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ اندر کون جائے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جماعت پہ نظر ڈالی تو میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا، فرمایا کہ آپ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو اندر سے لاؤ۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود جو تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی کی قبر میں داخل ہوئے، نبی اسلام کے والد، اور غالباً سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اور جو صحابی تھے ان کو باہر نکالا۔ یہ حضرت بڑا علماء کا مجمع تھا، تو میرے والد صاحب کو یہ شرف اس کے بعد نصیب ہوا کہ حضرت مدنی کی توجہات سے اور مسلسل وہاں بیٹھ کے رونے سے، استغفار کرنے سے، پھر اللہ نے یہ رنگ لگایا کہ میرے والد صاحب مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا تو مجھے روز ملا کر، سینے سے سینہ لگایا کر، کیونکہ میں نے اپنا سینہ اس صحابی کے سینے سے لگایا ہے جن کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ سینہ لگا ہے۔ یہ شرف حاصل تھا ہمارے بزرگوں کو، ہم نے کوئی ایسے کہانیاں نہیں یاد کی ہوئی، ہم نے حقیقتاً ایسے لوگوں کی صحبت پائی ہے۔ گو ہم ان کے معیار پہ تو نہیں اترے اور ان کی ہدایات پہ عمل نہیں کر سکے، ڈر رہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے بڑے جو ہمارے اوپر اعتماد کر گئے، میرے اوپر، کہ ان کو اللہ تعالیٰ شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کی توقعات پہ پورا اتار دیں۔ اتنی بڑی بابرکت مجلس میں اتنی بڑی بزرگوں کا آ جانا یقیناً اس اجتماع کی قبولیت کی علامت ہے۔ آپ حضرات کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہو چکا ہے، اور میں بھی سمجھ رہا ہوں، مجھے بھی یقین آ رہا ہے اللہ کی رحمت پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائیں گے۔ المرء ما من احب، جن بزرگوں کی ہستیوں کی ہمارے دل میں محبت بھری ٹھہری ہے، یقیناً اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھا کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہمارے بڑے جنت البقیع میں سوئے پڑے ہیں، ہمارے اکابرین سوئے پڑے ہیں۔ ہماری حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے در کا میں گدا ہوں، جھاڑو بردار ہوں، انہوں نے ایسی جماعت کو تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور میں قریشی جو تو نے جماعت بنائی ہے، قرۂ ارض پہ ایسی متبع سنت مجھے جماعت کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جب ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے تو وہاں نماز کا وقت تھا، غالباً عصر کی، تو وہاں امام تھے حضرت قاری طیب صاحب، جنہوں نے 55 سال دیوبند کا اہتمام سنبھالا۔ تو وہ نماز کے لیے مصلی پہ جانے لگے تو سر پہ ٹوپی تھی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوئے، فرمایا مولانا نماز نہیں پڑھائیں گے آپ، اتنی بڑی دین کی درسگاہ ہو اور وہاں پہ آپ ایک سنت کو چھوڑ رہے ہوں، آپ پہلے امامہ باندھیں۔ پھر قاری طیب صاحب نے نماز روک دی اور شاگرد سے امامہ منگوایا۔ پھر حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امامہ بھی باندھا اور سلسلے میں بھی داخل کیا۔ قاری طیب سے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کو شیخ وقت کا لقب دیا کہ اس وقت پوری عالم کے اندر اس وقت کے شیخ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ۔ جب آپ نے اکابرین علماء دیوبند کی قبروں پہ مراقبہ کیا بڑی دیر لمبی، تو بڑی دیر کے بعد سارے اکابرین جمع ہوئے، جستجو تھی کہ کیا آپ نے دیکھا ہمارے اکابرین نجات یافتہ ہیں، کیا حال میں ہیں؟ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے ان کو جواب دیا کہ دیوبند والے مبارک ہو، تمہارے سارے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے ایک ہی استاد سے بخاری شریف پڑھی تھی، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا ان ہستیوں نے بڑا انقلاب، روحانی انقلاب برپا کیا۔ ہمارے حضرت نے ایک جنگل میں، مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مسکین پور شریف میں عرب سے آئے تو فرمایا کہ دنیا مدینے جا رہی ہے اور مدینے والے آقا نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مسکین پور وہ مقام ہے کہ عبدالغفور آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ بھی جھاڑو دے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے نسبت والے لوگ تھے۔ ہم تو یاد کر کر کے ان کی باتوں کو اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ شیطان ہمارے پیچھے ہے، نفس ہمارے پیچھے ہے، نفس چاہتا ہے میرے قابو آ جائے، شیطان چاہتا ہے میرے قابو آ جائے، لیکن جو نسبت ہے ہماری کمر میں جو رسہ ہے ڈلا ہوا وہ بڑا مضبوط ہے۔ ہمارے اکابرین نے جو ہماری کمر باندھ رکھی ہے وہ بڑا مضبوط ہے، عقائد کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے، طریقت کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمے تک اللہ قائم رکھیں۔
اور تب بھی مزہ آئے گا جب ادھر روح نکل رہی ہوگی ادھر مولا کا دیدار ہو رہا.